قرآن مجید کے شروع میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کا حال پڑھا، متقین، کفار اور منافقین۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، خواہ وہ متقین ہیں، خواہ وہ کفار ہیں، منافقین ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، کوئی بھی زبان، رنگ، نسل اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید کا پیغام، اللہ کی عبادت کا پیغام، اور خطاب عام ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور یہ پیغام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سنایا۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ان سب کو اللہ نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے۔ سورۃ الذاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے، دس از پرپز آف لائف۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور عبادت کا کیا معنی ہے؟ اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو اپنا مطلوب بناؤ، اسی کو اپنا مقصود بناؤ، اسی کی غلامی اختیار کرو، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بات مانو، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کا خوف ہو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کی عزت اور اہمیت ہو۔ کیا معنی ہے عبادت کا؟ اسی کی اطاعت، اسی سے محبت، اسی سے خوف، اسی کی عزت سب سے زیادہ، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب۔ 3 لفظ یاد رکھیں گے آج، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب۔ مطلوب کیا ہے؟ اسی کی طلب ہو اور جستجو ہو ہمیں زندگی۔ مقصود کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر چیز اسی کی خاطر ہو، وہی ہمارا مقصد و مطلب ہو۔ اور محبوب، اسی سے سب سے بڑھ کر ہماری چاہت ہو، سب سے زیادہ ہمارے دل میں اس کا مقام ہو، اور یہ اس کا حق ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو بنایا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے۔ اور کیوں کرو؟ الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو، تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ یعنی اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو ہم کیا تھے؟ کیا ہم خود سے بن سکتے تھے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے تھے؟ کوئی اور کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ، الذی خلقکم، جس کی وجہ سے تم یہاں موجود ہو، اسی نے تم کو بنایا۔ والذین من قبلکم، نہ صرف یہ کہ تم کو بنایا بلکہ ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے آئے۔ یعنی آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور آج کے بعد بھی جتنے آئیں گے وہ سب اللہ ہی کے بنانے سے دنیا میں آئیں گے۔ اگر کوئی انسان بنا سکتا ہوتا تو دنیا میں جن لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ کیا کرتے؟ کسی فیکٹری سے جا کے لے لیتے جہاں انسان بنتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ نہ پیدا کرے تو کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ تو جھک جاؤ اسی کے آگے جس نے تمہیں وجود بخشا۔ اب اس جھکنے کا فائدہ کیا اللہ کو ہے؟ کچھ نہیں، خود ہم ہی کو ہے۔ کیوں جھکو؟ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم، تاکہ تم، یہ ہے نتیجہ، تتقون، تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ تباہ ہونے سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ۔ اللہ کی بات مانو کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ چونکہ تم اس کی بنائی ہوئی چیز ہو نا، تو وہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے۔
دیکھیں اپنی چیز سے سب کو پیار ہوتا ہے نا. مثلا کوئی بھی چیز جو آپ نے بنائی ہو، سوچئے ذرا اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، سب سے اچھی لگتی ہے نا. مثلا اگر آپ کوئی کھانا بنائے تو کیسا ہوتا ہے وہ، اپنا بنایا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے. روٹی جب شروع میں بنانے لگتے نا جل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، کوئی نہیں کھاتا تو میں خود ہی کھا لوں، یہ میری اپنی بنائی ہوئی ہے نا. ایک خاص خوشی ہوتی، چاہے اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو، وہ کیسی بھی ہو، لیکن وہ آپ کو اچھی لگتی. کیونکہ رب جو ہے وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے. جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، آپ اس کی کیئرنگ ہوتے ہیں نا، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی اچھی لگتی ہیں چیزیں. مثلا آپ نے اپنا گھر خریدا، اب اس گھر سے آپ کو پیار ہے نا، جتنی آپ کو اس گھر کی بھلائی اور اس گھر کی خیر مطلوب ہوگی کسی اور کو نہیں. مثلا اپنے گھر اور کرائے کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے، اپنے گھر میں اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو تو دل پہ کیا گزرتی، اور کسی اور کے گھر میں کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا ہو تو کیا حال ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے نا. اپنا اور پرایا فرق ہے نا، ہے یا نہیں فرق. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا، وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، سب ضروریات پوری کرنے والا ہے. لہٰذا ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں، اس کی بات میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں. اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں. مثلا ماں بناتی نہیں اپنے بچے کو، لیکن پیدا کرتی. اب ماں اپنے بچے کے لیے کیا چاہتی، بھلائی چاہتی. اب وہ جو بھلائی چاہتی ہے اس میں وہ اسے گرمی سے بچاتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، آگ سے بچاتی ہے، ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کو وہ پلاتی ہے، وہ کھلاتی ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ کام کہتی ہے، اور بعض اوقات صرف لاڈ پیار نہیں کرتی، کچھ کام بھی کرواتی ہے. اور جو مائیں زیادہ محبت کرتی ہیں وہ زیادہ مشقت میں ڈالتی ہیں اپنے بچوں کو. کیوں؟ تاکہ ان کے لیے اگلی زندگی آسان ہو، جب یہ بڑے ہوں تو اپنے آپ کو سنبھال سکیں. ماں کی جو سختی ہے، ماں کی جو ڈانٹ ہے، یا ماں کی جو نظر ہے، ہر چیز کے اندر ایک خیر خواہی ہے. تو اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، الذی خلقکم، لہذا وہ ہمارے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. جو بھی ہمیں حکم دے گا، خواہ وہ اس میں کڑک ہے یا گرج ہے، یا اس میں روشنی ہے، آسانی ہے یا مشکل ہے، اس میں سب ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، بھلا ہی بھلا ہے. تو اس لیے فائدہ بتایا جا رہا ہے عبادت کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، نقصان سے، ہلاکت سے، مصیبت سے، آخرت کی تکلیف سے. اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا کہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا. تو یہاں تقوی کے دونوں معنی کریں گے آپ، ایک ہے بچ جاؤ اور دوسرا ہے متقی ہو جاؤ. کیونکہ جب انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کو ایک خوشی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، اور پھر انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تم اللہ کی عبادت کرو گے، کیا بن جاؤ گے؟ متقی. جب متقی بن جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت بھی متقین کے لیے، جنت ملے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راہ پیدا کر دیتا ہے.
یجعل لہ مخرج، اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ زندگی میں کتنی مشکلات ہم پر ایسی آتی ہیں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر کو جائیں، کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، کس طرف نکلیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے سارے دروازے بند ہیں، ہوتی ہے نا مشکلات، سب کچھ نہ کچھ مشکل ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی پرابلم میں آتے وہ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، شوہر بد اخلاق ہے، رزق کا کوئی سامان نہیں، گھر کوئی نہیں، بیمار ہے، فلاں ہے، لگتا ہے سارا کچھ بلاک ہو گیا۔ اچھا پھر وہ اس وقت کہتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیا۔ یہ شیطان ہمارا دماغ کسی اور طرف لے جاتا ہے کہ جادو ہے، فلاں نے روک دیا، فلاں نے بندش کر دی، معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ نہیں، یہ زندگی کے امتحان ہیں، ان سے کامیاب ہونے کے لیے تقویٰ چاہیے۔ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جب کبھی کوئی پرابلم زندگی میں پیش آئے، مت سوچے اس نے نظر لگا دی، اس نے حسد کر دیا، اس نے جادو کر دیا اور کسی اور نے معلوم نہیں کوئی بندش کر دی۔ یہ سب شر اگرچہ موجود ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف جانے کی بجائے فوراً اپنے اندر سوچے میں نے کیا غلطی کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچی، باہر نہیں دیکھیے، اندر دیکھیے یہاں کیا غلطی، اور اس غلطی سے نکلنے کا راستہ سوچیے کہ وہ غلط کام میں چھوڑوں جو میں کر رہی ہوں۔ اور وہ غلط کام انسان صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ سکتا ہے۔ اور کئی ایک ریسرچ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر خوف ہے۔ یعنی جب انسان ڈرتا ہے کسی چیز سے تب بچتا ہے، تب کچھ کرتا ہے۔ ڈر انسان سے بہت کچھ کرا لیتا ہے۔ اب موت کا ڈر ہوتا ہے تو انسان ایسی چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے جس کا انجام موت ہو سکتا ہے، پسندیدہ ترین چیزوں کا پرہیز شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کھایا تو مر جاؤں گا۔ تو تقویٰ جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے۔ تقویٰ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عبادت سے۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو تقویٰ اور عبادت لازم و ملزوم ہے۔ عبادت کرو گے تقویٰ ہوگا، تقویٰ آئے گا تو عبادت کو دل چاہے گا، مشکلات دور ہوں گی، اور پھر الٹیمیٹلی انجام بخیر ہوگا۔ اب عبادت کیسے کرو؟ یہ نہیں منمانے طریقوں سے عبادت کرو۔ عبادت کرو سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس طریقے پر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو جو طریقہ اس کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی کے طریقوں پر نہیں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تم مشکلات سے بچ سکو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔